السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں ناظرین، یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے، موضوع بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ سنتے آئے ہیں علماء کرام سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیٹا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن ان کے بیٹے یزید کی بات کرنے لگے ہیں۔ کیا انہوں نے واقعہ کربلا کے بعد موجہ نبوی کے اندر اللہ میری توبہ استغفر اللہ گھوڑوں کو باندھا، اور کیا ان کی حکومت کے اندر، یزید کی حکومت کے اندر استغفر اللہ میری توبہ یعنی برائیاں ہوئیں، بے حیائیاں ہوئیں؟ اسی واللہ سے ناظرین آج ہم چند علماء کی گفتگو سنائیں گے، جن کے اندر ناظرین دیوبند کے مولانا عطا اللہ بنیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی اور بریلوی مکتب فکر کے ہیں غالباً فضل چشتی صاحب۔ ایسے ہی ہم آپ کو ایک اور عالم دین کی گفتگو سنائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے تو ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کے ساتھ کیا، شرم آنی چاہیے۔ تم سب سے بڑے کتے ہو، بدماش ہو، کمینے ہو، تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے۔ بغیرت کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا، سکول میں نہیں بھیجتا؟ کیا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا۔ کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا، یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی عزت کو رولتے ہیں، وہ عزت کو بچانے والا۔ ابھی تم سن چکے ہو سارے حقائق کیا ہیں، پچھلے دن پہ گئے جڑا بیٹھتا لانتی 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 لانتی، اور تو لانتی کی ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے احتجاج کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزید نے افواج بھیج کر مدینہ طیبہ کو تاخت و تاراج کر دیا۔ نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، اور اپنے گھوڑے، اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان، جماعت اور نماز معطل ہو گئی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں اس پر مورخین کا، محدثین کا، علماء کا، اسلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے مورخ، محدث اور علماء ہوئے ہیں تاریخ اسلام کو، جس نے جس رنگ میں بھی بیان کیا ہے، میں نے ایک لفظ بولا، کسی ایک امام، محدث اور مورخ کا بھی 1400 سال کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، نماز معطل کر دی، اور صرف یہاں تک نہیں، جب اپنی افواج کو بھیجا، انہیں حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، قتل عام کر دو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹ لو، 3 دن تک جو چاہو کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا۔ اس واقعہ میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام نے شہادت پائی، اور ان کے مزارات کا پورا ایک خطہ جنت البقیع میں ہے۔ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے، تو جاتے ہوئے بائیں طرف آتا ہے وہ خطہ ہے۔ پھر اس نے مکہ پر افواج دوڑائی اور مکہ معظمہ کو تاخت و تاراج کیا، اور صرف مکہ معظمہ کو نہیں، وہاں مسجد نبوی اور روضہ رسول پر بے حرمتی کی، یہاں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر تیر برسائے، آگ لگائی،
اور کعبۃ اللہ کا نہ صرف غلاف جلا مگر کعبہ شریف کا بہت سارا حصہ جل گیا. کعبۃ اللہ کو جلایا. جب کعبۃ اللہ جل رہا تھا یہ دمشق سے یزید ہدایات دے رہا تھا. اس کی فوج کا ایک کمانڈر مر گیا, نیا کمانڈر اس نے اپوائنٹ کیا اور کعبہ یہ جلا رہا تھا. اسی دوران اس کو تکلیف ہوئی اور تڑپ تڑپ کر کعبہ کے جلانے کے دوران مر گیا, واصل جہنم ہوا. بعض لوگوں کا خیال ہے, ایک مغالطہ ہے کہ شاید توبہ کر لی ہو. یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ توبہ کے احتمال کا سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ وہ احتمال کہاں رہا, وہ تو کعبہ کو آگ لگوا رہا تھا اسی دوران مر گیا. ایسے بدبخت کو اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا اور اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. ہم یزید کا دفاع صرف اس لیے کرتے ہیں, مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے, انہوں نے لیدیں کی, نماز نہیں ہوئی اور 1000 لڑکیاں حاملہ ہوئیں. واقعہ حرہ کی حقیقت کیا ہے, یزید کا اس میں کیا کردار رہا ہے. کچھ لوگوں نے مدینے میں بغاوت کی, وہ خاندان حسین میں سے نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھی, صحابہ میں سے بھی نہیں تھے. ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے یزید نے اقدام کیے. اس لشکر کا جو سالار تھا مسلم, وہ میرے نبی کا صحابی تھا, ایک صحابی سالار ہے. اور یزید نے اس سالار کو کہہ کے بھیجا تھا کہ زین العابدین کو میرا پیغام پہنچانا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. یہ آگے جو ہے نا کہ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے, انہوں نے لیدیں کی, نماز نہیں ہوئی اور 1000 لڑکیاں حاملہ ہوئیں. کتنیاں؟ اس فوج کی وجہ سے 1000. مزے کی گل اے وے اے بندہ جڑا نال نال گندا سی نا, کمال اس کا ہے. 1 2 3 4 999 نہیں, 1001 بھی نہیں, پوری 1000. اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے, کسی کا حمل ضائع نہیں ہوا. انا للہ. چلو یار چھوڑو, وہ تو مسجد نبوی ہے, دور صحابہ کا تھا, تابعین کا تھا. ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں, ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. آج اگر معاویہ مسجد میں یا آپ کی پنڈ کی مسجد میں کوئی حکومتی اہلکار گھوڑے باندھے اور گھوڑے لید کریں, آپ کا کیا کردار ہوگا؟ گھر میں بیٹھے رہو گے, گھر میں بیٹھے رہو گے. گھوڑے باندھ بھائی مسجد میں ہمیں کیا ہے, یا سینہ تان کے باہر نکلو گے؟ نکلو گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان اتنا بھی نہیں تھا جتنا تمہارا ہے, اور وہ طبقہ یہی منوانا چاہتا ہے. انہوں نے منوا لیا, آپ کی زبان پہ باتیں آ گئی. عبداللہ ابن مطیع صحابی رسول تھے. کیا قاضی شرح نے قتل حسین کا فتویٰ جاری کیا تھا؟ تقریراً یا تحریراً مجھے آپ کی اس پرچی کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی. علامہ صاحب آپ کی کتاب واقعہ کربلا کے بارے جماعتی شورا نے 1993 میں جو اعتراضات اٹھائے تھے, اس بابت آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اور فلاں صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, میری جو کتاب ہے واقعہ کربلا وہ تو بین ہو گئی, اس کے بعد وہ چھپی نہیں, اس کے بعد وہ شائع نہیں. کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا میری کتاب پر, صرف اتنا کہا گیا کہ اس کے بارے میں دیکھیں گے. نہ پھر انہوں نے دیکھا, نہ مجھ سے کسی نے پوچھا. اگر مجھے کسی مجلس میں طلب کرتے تو میں ان کے اعتراضات کا جواب دے دیتا. اور یہ جو کتابیں لوگ لکھتے رہتے ہیں, جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا, انہوں نے لکھن دو یار, کیوں کسی کا قلم آپ کیوں روکتے؟ لکھتے رہتے ہیں لوگ. جس نے تصنیف کی اس نے اپنے آپ کو نشانہ بنا. تو ہم جب تصنیف کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں
کہ لوگ ہماری تصنیف پر اعتراض کریں. اعتراض معقول ہو تو جواب دینا چاہیے، اور اگر اعتراض معقول نہ ہو تو قالوا سلاما. قالوا سلاما کا کیا معنی کرتے ہیں حضرت صاحب؟ ہمارے حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کیا معنی کرتے ہیں؟ وہ معنی کرتے ہیں پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں. یزید کی بیعت جب کی گئی اس کی نوعیت کیا تھی؟ آئے درست ہے کہ ایک شخص تلوار لیے کھڑا ہو گیا تھا بیعت کروانے کی خاطر؟ تلوار تو عمران خان پہ بھی اٹھائی جا رہی ہے، پھر یہ مان گیا؟ مانتے ہیں یہ سیاسی؟ ڈنڈے کے زور سے منوا لیتے ہو ان سیاسیوں سے؟ عمران خان کو کہو کہ شہباز شریف کی بیعت کرے، کہو. اس زمانے کے صحابہ کا ایمان اس سے بھی کمزور تھا کہ تلوار لے کے لوگ کھڑے ہو گئے تو بیعت کرواتے رہے تلوار کے زور سے. صحابہ کی اہل تشیع کا خیال بھی یہی ہے کہ شیعہ سنی کا آپس میں نکاح نہیں. ان کا بھی خیال یہ نہیں بھی صرف اہل سنت کا خیال، نہ ان کا بھی خیال کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. اب آپ نے یہ سارے سوال آج لکھ کے لانے تھے یار. کوفیوں کی دعوت پر حضرت حسین کا تشریف لے جانا کس مقصد کے لیے تھا؟ اگر یزید خلیفہ برحق تھا تو اس خروج کو آپ کیا نام دیں گے؟ دیکھیں، میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا جس سے حضرت حسین کی پوزیشن کمزور ہو یا ان کے دامن پہ کوئی ذرا سا بھی داغ آئے. میں اس کا خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتا، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں حضرت حسین سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں. وہ بڑے مخلص لوگ تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت حسین جنگ کرنے گئے تھے؟ جنگ کرنے بندہ جاتا ہے تو گھر والوں کو لے کے جاتا، تیار کرتا ہے لوگوں کو. آپ کو چاہیے تھا صحابہ کو تیار کرتے، ان کا ذہن بناتے، فوج بناتے، پھر جنگ ہوتی. پھر جب بندہ جنگ کرنے جاتا ہے تو 6 مہینے کے بچوں کو ساتھ لے جاتا، عورتوں کو ساتھ لے جاتا. جنگ کرنے کے لیے تو نہیں گئے. ہاں، حضرت حسین کو یہ کہا گیا کہ یزید کی بیعت مکمل نہیں، ابھی مکمل نہیں، اور اگر بیعت مکمل نہ ہو تو پھر اس کے خلاف نکلنا کوئی شریعت اسے منع نہیں کرتی. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ میرے تجزیہ ایسے اتفاق کریں، میں غریب سا آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی نیک نیتی سے یہ خیال تھا کہ سلطنت کو جس نہج پر یزید چلا رہا ہے میں اس سے بہتر چلا سکتا، اسلامی نہج پر میں اس سے بہتر چلا سکتا. اس کے لیے انہوں نے سفر کیا، کوفے پہنچ گئے. کوفے کی طرف جب ایک جگہ پہ ان کو پتہ چلا کہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا، میری طاقت بننی تھی، وہی میرے خلاف ہو گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا کیا کر لیا؟ ارادہ کر لیا. ایک بریلوی عالم صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ حضرت معاویہ نے کسی سیاسی ضرورت کے تحت عیسائی قبیلے کی لڑکی سے شادی کی تھی. وہ اس معاویہ سے خوش نہ ہوئی، آپ نے اس کو نکال دیا اور یزید وہاں عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا. یزید جوا شراب وغیرہ کی عادتیں وہاں سے سیکھی. یہ ساری باتیں سنی سنائی، کوئی اس کا حوالہ کسی کتاب میں موجود ہو نہیں ہے جی. کوفہ کا گورنر پہلے ایک صحابی تھے، نعمان ابن بشیر صحابی ہیں، وہ کوفے کے گورنر تھے.
تو پھر یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا دی. دیکھیں ہر کام ہر آدمی کے لائق نہیں ہوتا. ایک آدمی بڑا عالم ہے لیکن منتظم اچھا نہیں. نعمان ابن بشیر سے صوبہ کنٹرول نہیں ہو رہا, لوگ سر اٹھا رہے تھے. وہی شرارتی لوگ جن کا ذکر میں نے پہلے کیا, وہی شرارتی لوگ حضرت عثمان کے زمانے کے, وہی شرارتیں کر رہے تھے. اس لیے اس نے بدل کے ابن زیاد کو گورنر بنایا جس نے اس بغاوت پر قابو پا لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید وقت کا حکمران تھا اس لیے اس کی ذمہ داری اس پر آتی ہے, کیونکہ ریاست کی ہر چیز کی ذمہ داری حاکم پر ہوتی ہے. دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حضرت حسین کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا, یہ اس کی غلطی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات حکمرانوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کے تحت وہ مجبور ہو جاتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ انہوں نے لیا تھا؟ اچھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو کسی نے کوئی مدعی بنا, استغاثہ دائر کیا کسی نے؟ حضرت زین العابدین نے کیا ہو کہ میرے باپ کا بدلہ لیا جائے؟ کوئی استغاثہ نہیں. اور حضرت عثمان کے بارے میں 2 بندوں نے استغاثہ کیا, اور وہ بندے بھی معمولی نہیں ہیں. ایک ام المومنین ہیں, دوسرے حضرت معاویہ ہیں. استغاثہ لے کے کھڑے ہو گئے بدلہ دلوایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا پہلے میری بیعت کرو, میرے ہاتھ مضبوط کرو, پھر بدلہ لیں گے. اور حضرت معاویہ اور عطاشہ کا خیال یہ تھا پہلے بدلہ لو پھر بیعت کریں گے. دونوں صحابی ہیں, ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے, کسی کی نیت پہ بھی ہم شک نہیں کر سکتے, نیت پہ بھی شک ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ کہتے ہیں یزید کو تابعیت کا شرف حاصل ہے تو رحمت اللہ کہنا چاہیے. یزید کے بارے میں ہر بندے کا اتنا ہی خیال ہے جتنا اس کے اندر ایمان ہے. میں نے بات تو بڑی کر, یزید کے متعلق امام صاحب کا مسلک توقف مسلک یہ ہے, یعنی خاموشی اختیار کرو. آپ دفاع کیوں کرتے؟ میں نے کوئی دفاع نہیں کی, یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے لیے یزید سے پہلے حسین ہے, ہمارے دلوں کا چین حسین. ہم یزید کا دفاع صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ یزید کو کراس کر کے معاویہ تک پہنچے, معاویہ سے ابو بکر و عمر تک, اس لیے صرف خدا گواہ ہے. اور معاویہ سے بھی ہمارا کوئی ذاتی رشتہ نہیں, ان سے بھی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کے صحابی, بس. ہم نے ان کا دفاع کیا کرنا ہے؟ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوفے کے جو لوگ تھے وہ منافق تھے, انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے بھی وہی لوگ تھے. یہ میں جواب دے چکا ہوں جی پہلے. کیا کربلا میں ان دونوں کا بنیادی کردار قابل انکار ہے؟ عمر بن سعد, عبید اللہ بن زیاد. ہو سکتا ہے ابن زیاد کی کوئی غلطی ہو,
کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ابن زیاد نے کچھ غلطی کی، لیکن عمر ابن سعد کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے تو پیار سے سمجھایا اور سمجھا کے انہیں بجائے کوفہ کے کس رستے پہ ڈال دیا؟ دمشق پہ ڈال دیا۔ ابن زیاد کو کس نے امام حسین کے قیام کو کچلنے کے لیے کوفے کا گورنر بنایا تھا؟ یہ جن صاحب نے پرچی لکھی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ساری زندگی کبھی امام ابو بکر کا، کبھی آپ بولے ہو امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، بولتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ یہ نظریہ امامت کی ترجمانی ہے، اور یہ ان کا نظریہ امامت کا ایک الگ تھلگ، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مہینے کے لیے خلافت ملی کہ نہیں ملی؟ امامت بھی ملی، خلافت بھی ملی، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ نہیں بنے، خلیفہ ہی نہیں بنے، خلافت ان کو نہیں ملی، انہیں آپ امام کہہ رہے ہیں۔ اور جس ابو بکر کو میرے نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، اس کے ساتھ آپ امام ابو بکر نہیں کہتے۔ ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ میرے صوبے میں جو بغاوت ہو رہی ہے اس کو کچلنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، وہ کوفے کے وہی غدار، کیوں نہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوفے کے وہی غدار جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ یہ اس کا جواب ہی میں دے چکا ہوں جی۔ یہ سارے پرچیوں کا میں جواب دے چکا ہوں جی۔ عمر ابن سعد کے متعلق یہ ساری پرچیاں ہیں جی۔ یہ بھی عمار کی حدیث ہے جی، حدیث عمار ہے جی۔ سیاہ لباس پہننا کوئی جرم نہیں، پہنا جا سکتا، لیکن کسی قوم کے ساتھ تشبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی نا وہ انہی میں سے۔ تو کالا کپڑا پہننا، کالی ٹوپی پہن لینا، واسکٹ پہن لینا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، شریعت میں حرام نہیں ہے، لیکن کسی رنگ کا کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے جی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آپ نے تمام مکتب فکر کے علماء کی گفتگو تو سن لی ہوگی، ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو آپ نے سن لی ہوگی۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم پہلے اہل بیت کا ذکر کرتے چلیں، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ناظرین چلے اب ہم المستدرک حاکم کی روایت پڑھتے چلے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 اپنے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے حوض پر آ جائیں گے۔ تو ناظرین اب ہم اگلی بات کرتے چلے۔ یزید کے کارنامے اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ خود ہی ان کتابوں کا یعنی مطالعہ کیجئے گا۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یعنی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے یزید نے جو کام کیے ہیں۔ تاریخ تبری کا بھی آپ مطالعہ کریں گے، جلد نمبر 5 ہے، ان کے اندر واقعہ ہیرا کی تفصیل انہوں نے یعنی لکھی ہوئی ہے، ذکر کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یزید کے کارنامے تو آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں، یہ قابل غور ہے۔ آپ یزید کے بارے میں جو مرضی کہیں، آپ کے ایمان کو ذرہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ذرہ بھی کوئی ایسا جملہ بولیں گے تو سمجھ لیں آپ ایمان سے
فارغ ہو گئے ہیں، خارج ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین چلے ایک اور بات کرتے چلے، یزید کے کچھ لوگ یزید کے یعنی بڑے ہمدرد بنتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں، یزید کی جب حکومت تھی تو آپ کو پتہ گورنر تھا نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر پہ کس نے بنایا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔